ماشاء اللہ الحمدللہ ہمارے بچوں کا جو پروگرام تھا وہ اختتام پذیر ہوا۔ یہ پروگرام پیش کرنے کا مقصد اساتذہ کرام کی محنت دکھلانا تھا اور ادارے کا نظم بتلانا تھا کہ ادارہ کن چیزوں پر محنت فرما رہا ہے۔ ایک دو کارگزاری سنا کر میں اجازت چاہوں گا۔ گزشتہ دنوں 28 مارچ بروز پیر کو مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے ادارے کے دفتر میں تشریف لائے۔ جب ان کو مکمل ادارے کا تعارف کروایا گیا تو انہوں نے بہت دعاؤں سے نوازا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ مکاتب قرآنیہ کی جو محنت ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اس کی تقلید کرنی چاہیے، اور فرمانے لگے کہ یہ جو مکاتب کی محنت ہو رہی ہے یہ صرف پڑھانے کی محنت نہیں بلکہ سکھلانے کی محنت ہو رہی ہے، اور سکھلانے کے ساتھ ساتھ ایک معیار بھی انہوں نے قائم فرما رکھا ہے اور یہ حکم جاری کیا اور یہ اپنی رائے دی کہ جتنے بھی مکاتب قرآنیہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس ادارے کی تقلید میں آ جائیں اور اس کی تقلید اختیار کرتے ہوئے اپنے اپنے مدارس میں اپنی اپنی مساجد میں محنت فرمائیں۔ اور اس وقت کی اشد ضرورت ہے کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کی جائے، ان کو صرف پڑھایا نہ جائے بلکہ انہیں سکھلایا جائے، ان کے اندر مثبت تبدیلیاں لائی جائیں۔ آج پرفتن دور ہے اور آج جو اللہ رب العزت نے والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری لگائی تھی اسی سے انسان کوتاہی برت رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں والدین کو کہ تم اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو نماز کا عادی بناؤ، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس بات پر تم ثابت قدمی اختیار کرو۔ ثابت قدمی اختیار کرنے کا مقصد کہ تم انہیں بار بار اس بات کی دعوت دیتے رہو، اور دوسرا مفہوم یہ فرمایا کہ تم خود نمازی بن کر اپنی اولاد کو دکھلاؤ کہ تمہاری اولاد تمہیں دیکھ کر نمازی بن جائے۔ لا نسألک رزقا، آگے سب سے بڑے سوال کا جواب دے دیا کہ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ ہم کل قیامت کے دن یہ سوال آپ سے نہیں کریں گے کہ آپ نے اپنی اولاد کو روزگار بتلایا تھا کہ نہیں بتلایا، آپ نے انہیں ذریعہ معاش پہ لگایا تھا یا نہیں لگایا، آپ نے انہیں ڈگریوں سے نوازا تھا یا نہیں نوازا۔ فرمایا کہ کل اس چیز کا سوال ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر سوال ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا تو وہ یہ سوال ہوگا کہ ادب ابنک فانک مسئول عنہ ماذا ادبتہ وماذا علمتہ۔ فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادب کی تعلیم دو، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو، اپنی اولاد کو دین سکھلاؤ۔ فانک مسئول، پس بے شک کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا ماذا ادبتہ، کہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے میری سب سے قیمتی چیز اولاد کی نعمت ہم نے تمہیں دی تھی، ان کو تم نے کس چیز کی تعلیم دی، وماذا علمتہ، اور انہیں کیا سکھلایا۔ کل قیامت کے دن فرمایا کہ اس چیز کے متعلق سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں اولاد سے نوازا، تم نے انہیں کیا سکھلایا اور انہیں کیا پڑھایا، انہیں ادب کی تعلیم دی تھی یا نہیں دی۔ اب ادب کا مفہوم بہت لمبا چوڑا ہے، اس کی مختصر
تعریف یہ ہے کہ بچوں کو اس قابل بنانا کہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے والے بن جائیں، اس قابل بنانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر والدین نے بچوں کو اس قابل نہ بنایا تو فرمایا کل قیامت کے دن وہ جواب دہ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے سامنے انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے تو تمہیں اولاد دی اور تم نے ان کو ضائع کر دیا، انہیں دین نہ سکھلایا۔ بڑے فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو صرف دین سکھلا دو، تم اپنی اولاد کو صرف دین پڑھا دو۔ فرمایا کہ تم نے دین پڑھا دیا، دین سکھلا دیا، باقی تمام تر معاملات دین انہیں سکھلا دے گا، دین انہیں بتلا دے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ جب یہ نعمت بہت بڑی ہے تو اس کی قدردانی بھی اس معیار کی ہوگی، اور اس کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اس اللہ رب العزت کی نعمت کا اس طرح شکریہ ادا کریں کہ ہم انہیں دین کی تعلیم سے ضرور بھی ضرور آراستہ فرمائیں۔ گزشتہ دنوں ہمارا لاہور جانا ہوا تو جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث مولانا فضل رحیم صاحب ہمارے دفتر میں تشریف لائے اور وہاں آ کر فرمانے لگے کہ یہ جو مکاتب کا سلسلہ ہے یہ اللہ رب العزت نے ہمیں الہامی سلسلہ عطا فرمایا ہے، اور ایک بڑھ کر جملہ یہ فرمایا کہ اگر میں اپنی مغفرت کا کوئی سبب اور ذریعہ دیکھتا ہوں، اگر میں اپنی مغفرت کا کوئی سبب اور ذریعہ سمجھتا ہوں تو فرمایا کہ یہ مکاتب قرآنیہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے قرآن پر کی جانے والی محنت ہے۔ الحمدللہ بڑوں کا اس ادارے پر اعتماد ہے، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ضرور بھی ضرور دین سکھلائیں، دین پڑھائیں، انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق سمجھ کر سیکھ کر چلنے والے بن جائیں۔ تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہاں مکاتب قرآنیہ کی محنت ہو رہی ہے، اور ابھی اس محنت کو کوئی لمبی مدت نہیں ہوئی، ابھی 7-8 ماہ کی محنت ہوئی ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی، اور الحمدللہ امید ہے کہ آپ پر یہ محنت اثر رکھتی ہوگی۔ اب میں یہاں کے مدرس قاری محمد شاہد زاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوں۔ قاری محمد شاہد زاہد صاحب۔